الرحمن الرحيم والله يعصمك من الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار طلبہ معززین علاقہ دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں بڑے طویل عرصہ کے بعد تکلیف دہ پابندی اور نظر بندی ختم ہونے کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ کریم نے مجھ گناہگار کو اس جامعہ کے اندر تکمیل بخاری شریف کی اس بابرکت تقریب میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی ہے الحمدللہ میں رئیس جامعہ برادر مکرم جناب حضرت مولانا محمد شریف صدیقی صاحب زید مجدہ استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول شاہ سوار میدان تدریس جناب حضرت مولانا محمد اقبال صاحب دامت فیضہم العالیہ ادارہ کے دیگر اساتذہ کرام اور ادارہ کے جتنے بھی معاونین اور مخلصین ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب العالمین اس جامعہ کو مزید قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عرضہ نصیب فرمائے دو باتیں میں نے عرض کرنی ہے آج کی اس حاضری میں اس کائنات کے اندر اللہ کریم کی دو ایسی عظیم و شان نعمتیں ہیں جن کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے اٹھایا ہے ایک تو ہے یہ کلام اللہ رب العالمین کا قرآن اس کا محافظ بھی خود اللہ ہے اور نمبر دو اس کلام مقدس کو بیان کرنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ بھی خود رب کائنات نے اٹھایا قرآن پاک کا انداز یہ ہے، فرمایا اعوذ باللہ
واللہ یعصمک من الناس۔ سورت کا نام سورت المائدہ، چھٹا پارہ، یہ آیت نمبر 67 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا رسالت کا تاج سجانے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن پاک آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اس قرآن پاک کو آگے پہنچائیے، اس قرآن پاک کو بیان کیجئے، لوگوں کو اللہ کریم کا قرآن سنائیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر آپ نے لوگوں کو قرآن نہ سنایا، اللہ کا قرآن نہ پہنچایا، اللہ کا قرآن بیان نہ کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ قرآن پاک سنانا، قرآن پاک پہنچانا، قرآن پاک بیان کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ قرآن سنانا آپ کے ذمہ، آپ کی جان بچانا اللہ کریم کے ذمہ۔ طلبہ ساتھی سن لیں، جان بچانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا۔ تکلیفیں تو مخالفوں نے دی، اذیتیں تو پہنچائی، آپ کی جان کی حفاظت میں اللہ کے ذمہ ہے۔ قرآن بیان کیجئے، قرآن پہنچائیے، قرآن سنائیے۔ اب میرے عوام دوست غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا سب سے بڑا جھگڑا ہی قرآن سے تھا۔ جتنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل نہ ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کو صادق و امین کہتے تھے۔ جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کرواتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھول بچھاتے تھے، لیکن جب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، آپ نے اللہ کریم کا قرآن سنانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہنے والے آمنہ کے لال کے خون کے پیاسے بن گئے۔ یہ میرے سامنے 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام۔ فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ یہ آیت نمبر 34، یہ حوالہ دیکھیے، علماء کرام نے لکھا بیت اللہ شریف کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے، اپنے والدین کو عزت اور ادب کی نظر سے دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح اللہ کریم کے قرآن پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے۔ یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اچھی طرح علم ہے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کا دل دکھی ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے ہیں، لیکن تسلی رکھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ۔ یہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا رہے، ان مخالفوں کا آپ کی ذات کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان دشمنوں کا آپ کی ذات کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ میری ذات کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، میری ذات کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، پھر میرے قتل کے منصوبے
منصوبے کیوں بنا رہے ہیں؟ مجھے مکہ شریف سے نکالنا کیوں چاہتے ہیں؟ مجھے قید میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ نواں پارہ سورت کا نام سورت الانفال. فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. یہ آیت نمبر 30 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. سورت الانفال نواں پارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے 3 منصوبے بنائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈال دو. نمبر 2 یا شہید کر دو. نمبر 3 یا مکہ مکرمہ سے نکال دو. اللہ میری ذات کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. مجھے مکہ سے نکالنا کیوں چاہتے ہیں؟ اللہ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ مجھے قید میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. یہ آیت نمبر 34. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. میں اللہ کریم کی آیات کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے. آیات کا انکار کر رہے ہیں. ایک اور حوالہ دیکھیے 11واں پارہ سورت کا نام سورت یونس. یہ میرے سامنے 11واں پارہ سورت یونس کھلی ہوئی ہے. یہ حوالہ آیت نمبر 16. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ. یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے. ان کے سامنے جب صاف صاف قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, قرآن پاک کی آیات سننے کے بعد جو اللہ کی ملاقات کو نہیں مانتے, اللہ کریم کی ملاقات کے منکر ہیں, قیامت کا انکار کرنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن, آیات سننے کے بعد کہتے ہیں یہ قرآن نہیں کوئی اور قرآن لے آ. یہی قرآن سنانا ہے, اسی میں کوئی تبدیلی کر دے. معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اختلاف نہیں تھا, قرآن کی آیات سے ان کا اختلاف. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. اور قرآن لے کر آنا تو دور کی بات. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک میں ذرا برابر تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. میں تو یہی قرآن سناؤں گا. کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ یہ میرے سامنے 24واں پارہ سورت کا نام سورت حامیم السجدہ. فرمایا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. یہ آیت نمبر 4 سورت حامیم السجدہ 24واں پارہ. اکثر لوگوں نے منہ موڑ لیا, قرآن سننا ہی نہیں چاہتے. بس لانا یہی سورت حامیم السجدہ. فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ. یہ آیت نمبر 27. قرآن پاک سنتے بھی نہیں, سننے دیتے بھی نہیں. کوئی قرآن سننے کی کوشش کرے اسے روکتے ہیں. اللہ کا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ سنو. اگر یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے لگے, وَالْغَوْ فِيهِ, تالیاں بجاؤ, شور مچاؤ, لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. جب آمنہ کلال قرآن پڑھے گا, اللہ کا قرآن سنائے گا, تم شور شرابہ کرو گے تو غالب آ جاؤ گے. قرآن پاک کی
کی آیات سے مسئلہ سمجھ آیا، دشمنوں کا آپ کی ذات سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، اللہ کریم کے قرآن کی آیات کے ساتھ اختلاف تھا۔ اب اگلا سوال غور سے سنیے سارے عوام ساتھی، میں نے اللہ کریم کے قرآن سے پوچھا مکہ والے دشمنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جھگڑا نہیں تھا، قرآن کی آیات کے ساتھ اختلاف تھا، کون سی آیات سے اختلاف تھا؟ نماز والی آیات، روزے والی آیات، حج والی آیات، صدقے خیرات والی آیات سے اختلاف تھا، حج اور عمرے والی آیات سے اختلاف تھا۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا نماز روزے والی آیات سے اختلاف نہیں تھا، حج اور صدقہ خیرات والی آیات سے اختلاف نہیں تھا۔ اللہ کریم کا قرآن تو بتا کون سی آیات کے ساتھ ان کا اختلاف تھا؟ یہ میرے سامنے 15واں پارہ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، رب العالمین کا قرآن میں نے کھولا ہوا ہے، آیت نمبر 46 ہے۔ فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ۔ بیٹا جزاک اللہ، ٹائم تھوڑا ہے، جزاک اللہ، اب میرے درد دل پر غور کریں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھ کر اللہ کریم کے قرآن کی آیات سنا کر رب کی شان بیان کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، کون سا ذکر؟ وعدہ، مشکل کشا وعدہ، حاجت روا وعدہ، عالم الغیب وعدہ، نظر و نیاز منت منوتی کے لائق وعدہ، غیبانہ پکارے سننے والا وعدہ، نظر نیاز کے لائق وعدہ، کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا وعدہ، ڈوبتی کشتیوں کو پار لگانے والا وعدہ۔ جب آپ توحید والی آیات سے بیان کرتے ہیں تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، توحید والی آیات سن کر مخالف نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا آپ کی ذات سے جھگڑا نہیں تھا، اللہ کریم کے قرآن کی توحید والی آیات کے ساتھ جھگڑا تھا۔ اور حوالہ سنیے 24واں پارہ، یہ میرے سامنے رب العالمین کا کلام، سورت کا نام سورت الزمر، یہ میں نے 24واں پارہ کھولا ہوا ہے، یہ آیت نمبر 45 ہے۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کریم کا ذکر کیا جاتا ہے، کون سا ذکر؟ وعدہ، اللہ کریم ذات میں بھی لا شریک، صفات میں بھی لا شریک، عبادات کا مستحق ہونے میں بھی لا شریک، اللہ کریم اکیلا ہے، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، عالم الغیب سے عدم ہونے میں وعدہ۔ جب اللہ کریم کی توحید والا ذکر کیا جاتا ہے، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کو نہیں مانتے، قیامت کے منکر ہیں، توحید والا ذکر سننے کے بعد ان کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ میں 2 دن پہلے کراچی کا دورہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بہت بڑے عالم نے بتایا کہ میں نے دورہ حدیث شریف پنجبیر میں کیا تھا، بڑے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ وہ عالم رو کر کہنے لگے، جب ہم حضرت شیخ پنجبیر رحمہ اللہ کی چاپی کرتے تھے تو ان کی کمر پر پیچھے سے گڑھے پڑے ہوئے تھے،
پتہ نہیں آپ پشتو میں کیا کہتے ہیں گڑے کو؟ کھڈے، ماشاءاللہ، گوشت کے اندر ہم حیران ہوتے تھے، ہمارا ہاتھ ان کھڈوں میں چلا جاتا تھا۔ ظالموں نے اتنے ظلم کیے کہ جسم پر گوشت کے اندر کھڈے پڑ گئے۔ غلطی کیا تھی، قصور کیا تھا؟ ہمارے میاں والی کے ریلوے اسٹیشن پر حضرت شیخ پر پیر رحمت اللہ علیہ کو اتنے پتھر مارے گئے، سارے کپڑے خون سے رنگین ہو گئے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کو پشاور کی سرزمین میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ قصور کیا تھا، غلطی کیا تھی؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ غلطی کیا ہے ہماری؟ اللہ کی توحید والا ذکر کیا جائے، مخالفوں کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ کے بغیر پیروں کی تعریف کی جائے، فقیروں کی تعریف کی جائے، درباروں کی تعریف کی جائے، مزاروں کی تعریف کی جائے، یہ فلاں آستانہ ہے، یہ فلاں دربار ہے، ان کی تعریف کی جائے تو خوش ہونے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی توحید کا ذکر سننے کے بعد ان کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ اور حوالہ یہ میرے سامنے، سورت کا نام سورت حامیم المومن 24واں پارہ، فرمایا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ آیت نمبر 10۔ طلبہ ساتھی غور کریں، یہ قرآن کا مشکل مقام ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، منکرین کو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوگا۔ کتنا غصہ؟ 19واں پارہ، سورت کا نام سورت الفرقان، فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، یہ پہلا پہلا صفحہ 19واں پارہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن، آیت نمبر 27 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ ظالم بندہ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر زخمی کیے کھڑا ہے، غصہ آ رہا ہے اپنے اوپر، ہاتھوں کو چٹ پا رہا ہے، ایسے کاٹ رہا ہے دانتوں کے ساتھ۔ اللہ فرمائے گا لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ۔ خیال کرنے عوام دوستوں نے میرے جملے پر، اللہ فرمائے گا آج تم کو غصہ آ رہا ہے، ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر زخمی کر رہے ہو، آج تمہیں اتنا غصہ نہیں آ رہا اپنے اوپر جب دنیا میں تمہیں توحید کی دعوت دی جاتی تھی، مسئلہ توحید تمہیں سنایا جاتا تھا، ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، لیکن فتکفرون، ایمان کی دعوت سن کر، مسئلہ توحید کی دعوت سن کر تم انکار کر دیا کرتے تھے۔ آج تمہیں اتنا غصہ اپنے اوپر نہیں آ رہا جتنا دنیا میں توحید اور ایمان کا انکار سن کر تم پر اللہ کو غصہ آتا تھا۔ اب کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا متنا سنتین وحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ یہ حوالہ میں نے کھولا ہوا ہے۔ اللہ تو نے موتیں بھی ہمیں دو دی، زندگیاں بھی دو دی، آج ہم گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، دنیا میں تو شرک کو گناہ سمجھا ہی نہیں تھا۔ ساتھی میرا جملہ دل کی تختیوں پہ لکھیں، ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا میں دو قسم کے گناہگار ایسے ہیں،
جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اللہ ماشاء اللہ. نمبر 1 جو شرک کرنے والا ہے اسے بھی اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا. شرک کرنے والا شرک سے توبہ تب کرے جب شرک کو گناہ سمجھے. جب شرک کو گناہ سمجھتا ہی نہیں توبہ کیسے کرے گا. اور نمبر 2 بدعتی بندہ اس کو بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. وہ تو بدعت کو ثواب سمجھ کر کر رہا ہے توبہ کیسے کرے گا. قیامت میں کہیں گے فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا ہم نے دنیا میں شرک کو گناہ نہیں سمجھا تھا, آج ہمیں پتہ چلا ہے بہت بڑے ہم گناہ کرتے رہے شرک اور بدعت والے. اب یہاں سے کوئی نکلنے کی صورت ہے کہ نہیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں, مَا مِن سبیل مَا سبیل مَا سبیل. یہاں سے نکلنے کی کوئی راستہ اور صورت نہیں ہے. اب خیال اللہ فرمائے گا ذالکم بِأَنَّهُ اِذَا دُعِیَ اللَّهُ وَحْدَهُ. یہ لفظ ہے, اس لیے تم یہاں سے نکل نہیں سکتے, عذاب میں گرفتار رہو گے. کیوں؟ بِأَنَّهُ اِذَا دُعِیَ اللَّهُ وَحْدَهُ جب اکیلے اللہ کی دعوت دی جاتی تھی, مشکل کشا اکیلا ہے, حاجت روا اکیلا ہے, کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا اکیلا ہے, ڈوبتی کشتیاں پار لگانے والا اکیلا ہے, نفع نقصان کا مالک اکیلا ہے, اولاد کے خزانوں کا مالک اکیلا ہے, عزت اور ذلت پہ قبضہ رکھنے والا اکیلا ہے. جب یہ دعوت دی جاتی تھی کفر تم انکار کر دیا کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. اللہ کے ساتھ شریک بنایا جاتا تھا فوراً تم مان لیا کرتے تھے. ایک اور بڑا آسان حوالہ دکھاتا ہوں, سبق یاد کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا آپ کی ذات کے ساتھ جھگڑا نہیں تھا, اللہ کے قرآن کی توحید والی آیات کے ساتھ جھگڑا تھا. یہ میرے سامنے 17 پارہ سورت کا نام سورت الحج. فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آیاتِنَا. آیت نمبر 72 میں نے کھولی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سامنے جب صاف صاف ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں, قرآن کی آیات سننے کے بعد یہ جو منکرین ہیں ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں. قرآن کی آیتیں سننے کے بعد ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے. اللہ بس نا قرآن کی آیات سن کر صرف کا چہرے کالے سیاہ نہیں ہوتے, صرف ماتھے پہ بل نہیں پڑتا, بلکہ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. ہو سکتا ہے آیات پڑھنے والوں پر حملہ نہ کر دے. اب میرے جملے پر غور کرنا سارے بھائی. قرآن کی آیات سننے کے بعد چہرے سیاہ, قرآن کی آیات سننے کے بعد پوری شکل, حملہ کرنے کے لیے تیار. اللہ کون سی آیات سن کر ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے, کون سی آیات سن کر ان کی شکل پوری ہو جاتی تھی, کون سی آیات سن کر ماتھے پر بال آ جاتے تھے, کون سی آیات سن کر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اللہ نے وہ آیت بھی ساتھ بیان کر دی. فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, بڑی توجہ اور دھیان سے سننا. فاستمعوا لہ زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی. بڑی غور اور توجہ کے ساتھ مثال سننی ہے.
اللہ کون سی مثال؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو، بیان ہو جائے، درس ہو جائے، جلسہ ہو جائے، کوئی ساتھی آپ کو کہے جلسہ ہوا تھا مدرسے میں، مولوی صاحب تو بتوں والی ایتیں پڑھتا رہا، سوال تو سنے، علماء آئے تھے نا، بتوں والی ایتیں پڑھتے رہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ان الذین، یہی الذین ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین، راستہ ان بتوں کا، یہ معنی ہے راستہ ان بتوں کا جن بتوں پر تو نے انعام کیا۔ نا ہمارے سکول اور کالجوں کے اسٹوڈنٹ بھی جانتے ہیں، عوام دوستوں کو بھی پتہ ہے، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہاں مانا ہے صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، تو یہی الذین یہاں بھی آیا ہوا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو یہ زندہ پیر ہے۔ واہ بھائی واہ، زندہ پیر کا نام آیا تو آپ ڈر گئے کوہاٹ والے، میں ڈروں، میں مسافر ہوں، میں نہیں ڈر رہا، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ بے شک بادشاہو، یہ بیٹے دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، کھوٹی قسمت کھڑی کر دیتے ہیں، رزق بڑھا دے۔ اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن پیروں کو، فقیروں کو غیبانہ تم پکار رہے ہو، سارے مل بھی جائیں اکٹھے ہو کر ایک حقیر سی مکھی بنانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ میری طرف دیکھیے، میرے ہاتھوں کو دیکھنا ہے۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ نے مکھی کی مثال کیوں بیان کی ہے؟ مکھی بیٹھی ہو نا، یوں کرتی ہے یہ، صاحب نے میرا اشارہ سمجھا ہے، ہاں نہ تو کرو، آپ سر بھی نہیں ہلاتے۔ ایک آدمی پنکھے بیچ رہا تھا ہاتھ والے، اس نے اعلان کیا بھائی 20 روپے کا پنکھا ہے، ساری زندگی گارنٹی ہے، نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بوڑھی عورت نے 20 روپے دیے، پنکھا لے لیا، 2-4 دفعہ ہلایا، پنکھا ٹوٹ گیا۔ کا بڑا جھوٹ بولا ہے اس نے۔ اگلے سال پھر وہ آ گیا محلے میں، پنکھے لے لو، پنکھے لے لو، ساری زندگی گارنٹی، 20 روپے نہیں ٹوٹے گا۔ بوڑھی عورت نے کہا خبردار نہیں لینا، جھوٹ بولتا ہے، میں نے لیا تھا، 2-4 دفعہ ہلایا، پنکھا ٹوٹ گیا۔ اس آدمی نے کہا اماں پنکھا تو مجھ سے خریدا تھا، چلانے کا طریقہ پوچھا تھا؟ چلانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، ساری زندگی کی گارنٹی تھی، پنکھا نہیں ٹوٹے گا، پنکھے کو ہاتھ میں پکڑ لینا تھا، سر کو ہلانا تھا، پنکھا نہ ٹوٹتا۔ تو آپ مہربانی کریں، سر تو ہلا دیں۔ میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت شیخ القرآن پر پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مکھی بیٹھی ہو نا، یہ یوں کرتی رہتی ہے جلدی جلدی۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے مکھی کی آنکھوں پر پردہ نہیں بنایا، یہ جو پردہ ہے، باقی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ نے آنکھوں پہ پردہ بنایا ہے، مکھی کی آنکھ پہ اللہ کریم نے پردہ نہیں بنایا۔ یہ ایسے ایسے کرتی، آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے۔ مکھی کا وجود مکمل نہیں، نامکمل ہے، آنکھوں پہ پردہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن پیروں فقیروں کو تم غیبانہ پکار رہے ہو وہ
تو نام مکمل مکھی نہیں بنا سکتے، تمہیں مکمل بیٹا کیسے دے سکتے؟